رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ پورے شہر میں ایک خاص چمک اور رونق تھی۔ دن کے وقت بازار میں لوگ افطاری کے لیے خریداری کر رہے تھے، کہیں سموسے تل رہے تھے، کہیں کھجوروں کی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی۔ مسجدوں میں رش بڑھ چکا تھا اور ہر طرف ایک روحانی ماحول تھا۔ شام ہوتے ہی ہر کوئی افطار کی تیاری میں مصروف ہو جاتا، اور جیسے ہی اذان ہوتی پورا شہر ایک لمحے کے لیے رک سا جاتا، سب لوگ روزہ کھولنے میں مشغول ہو جاتے۔ انہی بازاروں کے بیچ ایک گلی کے نکڑ پر سلیم اپنی ریڑھی لگاتا تھا، جہاں وہ فروٹ بیچتا تھا۔ وہ ایک سادہ اور محنتی انسان تھا جو اپنے گاؤں سے شہر صرف اس امید پر آیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر زندگی بنا سکے۔ شہر کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ دن بھر ریڑھی پر کام کرتا اور جو تھوڑا بہت کماتا اسی سے اپنے گھر کا گزارا کرتا۔ سلیم ایک محنتی آدمی تھا جو صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور آنکھوں میں امید کی روشنی ہوتی۔ اس کی بیوی صوبیہ ایک خوش اخلاق اور صابر عورت تھی۔ وہ نہ صرف گھر کو سنبھالتی بلکہ سلیم کی ہر قدم پر حوصلہ افزائی بھی کرتی۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے اور ان کے بچوں کو کامیاب کرے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ عائشہ 12 سال کی ایک سمجھدار اور بااخلاق لڑکی جو اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے میں خوشی محسوس کرتی۔ وہ پڑھائی میں بھی لائق تھی اور ہمیشہ اپنے والدین کو فخر محسوس کرواتی۔ دوسرا بیٹا اسد 15 سال کا ایک شرارتی مگر ذہین لڑکا تھا۔ اگرچہ وہ کبھی کبھار اپنی شرارتوں سے ماں کو پریشان کر دیتا، مگر دل کا بہت اچھا تھا اور اپنے والدین کی محنت کو بخوبی سمجھتا تھا۔ سلیم کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس دولت نہیں، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ عائشہ اور اسد کے خواب پورے ہو سکیں۔ سلیم روز صبح منڈی جاتا جہاں سے تازہ اور اچھے معیار کے پھل خریدتا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ لوگوں کو بہترین چیزیں دے اور کبھی دھوکہ نہ دے۔ اگر کسی گاہک کو معلوم نہ ہوتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے تو وہ خود چکھا کر دیتا۔ اس کے دل میں لالچ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جو کماتا اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ سلیم کی ایمانداری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے خریداری کرنا پسند کرتے تھے۔ اس کے گاہکوں میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، امیر بھی اور غریب بھی۔ اگر کسی کے پاس پیسے کم ہوتے تو وہ بغیر کہے چیزیں دے دیتا اور کہتا اللہ سب کا کارساز ہے۔ ایک دن جب بازار میں رش کم ہو رہا تھا، ایک ضعیف بزرگ سلیم کی ریڑھی کے پاس آئے۔ ان کے کپڑے سادہ مگر صاف تھے، چہرے پر شرافت تھی مگر آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولے، بیٹا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، مگر تھوڑے سے پھل دے دو تاکہ میں افطاری کر سکوں۔ سلیم نے ان کی بات سنی اور بغیر کوئی سوال کیے مسکرا کر ریڑھی سے ایک تھیلا اٹھایا۔ اس نے اسے مختلف تازہ پھلوں سے بھر دیا، کچھ آم، تھوڑی سی کھجوریں، چند کیلے اور انگور۔ پھر وہ تھیلا بزرگ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، بابا جی یہ لیجئے اور کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے اور صحت عطا کرے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں بے حساب رزق دے، تمہارے بچوں کے نصیب اچھے کرے اور تمہاری ہر مشکل آسان کرے۔ یہ سن کر سلیم کا دل خوشی اور اطمینان سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو رزق وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگتا ہے اور کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ تھا، مگر شدید گرمی اور مسلسل محنت نے سلیم کی صحت پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، مگر گھر کی ضروریات اور بچوں کے خوابوں نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ ہمیشہ کہتا، محنت کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس دن جب وہ منڈی سے فروٹ لے کر آیا اور ریڑھی پر سجانے لگا تو اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے سر کو تھام لیا، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک طرف لڑکھڑا گیا۔ قریب کھڑے دکاندار اور گاہک فوراً اس کے پاس پہنچے۔ اس دن سلیم زیادہ دیر ریڑھی پر نہیں کھڑا رہ سکا۔ آمدنی بھی بہت کم ہوئی اور شام کو جب وہ گھر پہنچا تو تھکن کے مارے چارپائی پر گر گیا۔ صوبیہ فوراً فکر مندی سے بولی، آپ کی طبیعت دن با دن خراب ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، کام بھی زیادہ کرتے ہیں، آخر کب تک یہ سب چل سکتا ہے؟
सलीम ने मुस्कुरा कर बीवी की तरफ देखा। अल्लाह सब देख रहा है, वही बेहतर करेगा। लेकिन बच्चों ने भी महसूस किया कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं। असद जो शरारती था वो भी संजीदा हो गया। आयशा ने मां के करीब जाकर धीरे से कहा, उम्मी हम अब्बा की कुछ मदद नहीं कर सकते। ये सुनते ही सोबिया ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि उनके हालात ऐसे नहीं कि सलीम के काम लिए बगैर घर का गुजारा चल सके, मगर वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि कोई ना कोई रास्ता निकले। सलीम की तबीयत खराब होने के बाद घर के हालात मजीद बिगड़ने लगे। आमदनी कम हो गई थी और गुजारा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि यही कमाई बच्चों की फीस, घर के राशन और दीगर जरूरियात पूरी करने का वाहिद जरिया थी। सोबिया हर वक्त फिक्रमंद रहती, मगर सलीम हमेशा सब्र और दुआ का सहारा लेता। एक दिन आयशा ने सोचते हुए मां से कहा, उम्मी अब्बा तो मंडी से ताज़ा फ्रूट लाकर बेचते थे, मगर हम रोज मंडी नहीं जा सकते। लेकिन हम घर में चना चाट, समोसे और रोल बनाकर बेच सकते हैं। जब तक अब्बा ठीक नहीं हो जाते हम यही काम कर सकते हैं। सोबिया ने हैरत से बेटी को देखा, फिर मुस्करा कर बोली, बेटा ये वाकई बेहतरीन ख्याल है। सोबिया दिन भर चना चाट, समोसे और रोल बनाती। जैसे ही आयशा और असद स्कूल से वापस आते वो भी मां की मदद में लग जाते। कोई चटनी बनाता, कोई पैकिंग करता, और शाम होते ही असद रेड़ी लेकर बाजार चला जाता। देखते ही देखते उनके बनाए हुए खाने मशहूर होने लगे। लोग तारीफ करते और रोज कुछ न कुछ खरीदने आते। ओ वाह भाई, तुम्हारी चना चाट का तो कोई मुकाबला ही नहीं, एक गाहक ने खुश होकर कहा। एक शाम इफ्तारी पर बच्चे और सोबिया सलीम की सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। सबकी आंखों में उम्मीद के दिए रोशन थे कि अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल करेगा। जैसे ही दुआ खत्म हुई, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। असद ने दरवाजा खोला तो एक कमजोर भूखा बच्चा खड़ा था, जो आंखों में आंसू लिए कह रहा था, मेरे घर में 3 दिन से फाका है, बरा करम कुछ खाने को दे दी। ये सुनकर सोबिया का दिल पिघल गया। इसने बगैर कुछ सोचे बच्चे को इफ्तारी का खाना दे दिया और वो पैसे भी निकाल कर दे दिए जो उन्होंने ईद के लिए जमा किए थे। आयशा हैरान होकर बोली, उम्मी ये तो हमारे ईद के पैसे थे, अब हम क्या करेंगे? बेटा अल्लाह हमें और देगा। किसी की मदद करना और सदका देना रिस्क में बरकत डाल देता है। सोबिया ने मुस्कुराकर बेटी को प्यार से समझाया। वो बच्चा खुश होकर दुआएं देता हुआ चला गया और इस दिन उनके घर में सुकून और खुशी की एक नई रोशनी फैल गई। अगले ही दिन असद हमेशा की तरह शाम को अपनी रेड़ी लेकर बाजार गया। वो जोश और मेहनत से अपने समोसे, चना चाट और रोल बेच रहा था। लोग रोज उसकी रेड़ी पर आते और उनके हाथ के बने खाने की तारीफ करते। भाई आज भी वही मजेदार चना चाट देना, एक पुराना गाहक बोला जो रोजाना वहां से इफ्तारी का सामान खरीदता था। असद खुश होकर जल्दी से चना चाट तैयार करने लगा। इसी दौरान एक मुअज़्ज़ज़ शक्ल के बुजुर्ग शख्स ने इसे करीब बुलाया। वो बाजार के एक मशहूर होटल के मालिक थे। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटा तुम्हारे समोसे और चना चाट बहुत पसंद किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल के लिए रोज ये चीजें बनाकर दो, इसके बदले तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये सुनकर असद हैरान और खुश हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके छोटे से काम को इतनी बड़ी पहचान मिल रही है। इसने फौरन कहा, अंकल ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी जाकर उम्मी अब्बा को बताता हूं। असद दौड़ता हुआ घर पहुंचा और जोर से बोला, उम्मी, आयशा, खुशखबरी। सोबिया और आयशा ने हैरत से इसे देखा। सलीम भी चारपाई पर नीम दराज थे, वो भी चौंक गए। उम्मी, बाजार के बड़े होटल के मालिक ने कहा है कि हम रोजाना उनके होटल के लिए चना चाट, समोसे और रोल तैयार करें। हमें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। ये सुनते ही सोबिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया और आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, बेटा हमने जो दिया था वो कई गन्ना बढ़ाकर हमें वापस मिल गया। देखा, अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। सलीम ने बेटे को गिले लगाया और कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जब नियत नेक हो और दिल में खुलूस हो तो अल्लाह हमेशा रास्ते खोल देता है। सोबिया ने प्यार भरे लहजे में बच्चों को समझाया, जब तुम किसी की तकलीफ कम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात आसान कर देगा।
اور یاد رکھو صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس دن سب نے ایک ساتھ افطاری کی، مگر آج کی افطاری میں ایک نیا سکون اور خوشی تھی۔ سلیم اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے والد اب تندرست ہو چکے ہیں۔ اس خوشی کے ساتھ سب نے مل کر اپنے کام کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چند ضرورت مند افراد کو اپنے ساتھ کام پر رکھا تاکہ نہ صرف کاروبار میں ترقی ہو بلکہ دوسروں کو بھی روزگار ملے۔ جلد ہی ان کے تیار کردہ سموسے، چنا چاٹ، رول اور کباب مزید ہوٹلوں میں فروخت ہونے لگے اور ان کی محنت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اللہ کی برکت سے ان کی زندگی میں خوشحالی اور کامیابی آ گئی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ محنت، ایمانداری اور نیکی کا راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ عید میں صرف 2 دن باقی تھے۔ سب افطاری کے لیے بیٹھے تو سلیم صوبیہ، عائشہ اور اسد نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں نہ صرف مشکل وقت سے نکالا بلکہ خوشحالی اور کامیابی سے بھی نوازا۔ افطاری کے بعد عائشہ نے خوشی خوشی سلیم کو بتایا، ابا میں نے اور اسد نے کچھ غریب گھروں کے لیے عید پیکیجز تیار کیے ہیں۔ ان میں کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ وہ بھی ہماری طرح خوشی سے عید منا سکے۔ ہم کل چاند رات کو خود جا کر یہ سب تقسیم کریں گے۔ یہ سن کر سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں بچوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اصل خوشی دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ چاند رات کو عائشہ اور اسد نے سلیم کے ساتھ مل کر غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچایا۔ ہر دروازے پر دستک دینے پر جب ضرورت مند لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تو سلیم اور اس کے بچوں کو دلی سکون ملتا۔ لوگوں کی دعائیں ان کے دل کو روشنی سے بھر دیتی تھیں۔ عید کے دن جب سب نے مل کر خوشی خوشی نماز ادا کی اور میٹھے پکوان بنائے تو گھر میں حقیقی خوشی اور برکت کا احساس تھا۔ یہ عید ان کے لیے صرف ایک تہوار نہیں تھی بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور حقیقی خوشی کو بانٹنے کا موقع تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، صبر اور اللہ پر بھروسہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، مگر جو ہمت اور ایمانداری سے کام لیتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ سلیم اور اس کے بچوں نے نہ صرف خود محنت کی بلکہ دوسروں کی مدد کر کے حقیقی خوشی اور برکت حاصل کی۔ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور اصل کامیابی وہی ہے جو دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرے۔ جب خاندان مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو کوئی مشکل انہیں ہرا نہیں سکتی۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بھی خوشیوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔